شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم. تو ان صلح گلیوں کی فریب کاریوں میں کئی باتیں آپ نے سماعت فرمائی اور ان کا جواب بھی سماعت کیا. اب انہی فریب کاریوں میں مکاریوں میں ایک یہ بھی لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر ایک گروہ کے سردار کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور امت کو کرنے کا حکم دیا. معاذ اللہ، ہر ایک گروہ کے سردار کی تعظیم، یعنی جو بھی فرقہ ہو، گروہ کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم کا کوئی سردار ہے تو سرکار نے اس کی تعظیم کی ہے معاذ اللہ، اور امت کو کرنے کا حکم دیا ہے. اب اس کا جواب سنیے. فرماتے ہیں اس دریدہ دہنی کے جواب میں مثنوی شریف کے چند اشعار لکھنا مناسب معلوم ہوتے ہیں. حضرت مولانا جلال الملت والدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد، اشقیارا دیدہ بینا نبود، نیک و بد در دید شاہ یکساں نمود، ہم سری با انبیاء برداشتن، اولیاء را ہمچو خود پنداشتن. یعنی تمام جہان میں گمراہی اسی وجہ سے پھیلی کہ اللہ والوں سے لوگ بہت کم واقف ہوئے. گمراہیت پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ والوں سے بہت کم واقف ہوئے. بدبختوں کو دیکھنے والی آنکھ حاصل نہ تھی. ان بدبختوں کو دیکھنے والی جو آنکھ ہوتی ہے، حقیقت جس سے نظر آ جائے وہ آنکھ نہیں ملی. اچھا اور برا ان کی نظر میں ایک سا دکھائی دیتا تھا، سب ایک طرح نظر آتا. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمسری کا انہوں نے دعویٰ کیا. اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنا سا سمجھا، نبیوں سے برابری کا دعویٰ کر لیا معاذ اللہ رب العالمین، اور اولیاء کرام کو اپنی طرح ایک انسان سمجھا، بس ایک ہماری طرح وہ بھی انسان ہم بھی انسان معاذ اللہ. تو اس وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے، سمجھ نہیں پائے اللہ والوں کی حقیقت، اللہ والوں کا مرتبہ. تو اس نہ سمجھنے کی وجہ سے، اللہ والوں سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ والوں کی صحبت نہ پانے کی وجہ سے ایک عالم گمراہ ہو گیا. فرماتے ہیں صلح کلی ملاؤ، کیا تمہارے نزدیک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی برتاؤ کرتے تھے جیسا تم کرتے ہو؟ کہا نا وہ کیا فریب دیا. ان کا اعتراض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر گروہ کے سردار کی تعظیم کرتے تھے معاذ اللہ، اور امت کو تعظیم کرنے کا حکم بھی دیا. تو فرماتے ہیں کیا ایسا ہی کرتے تھے جیسا تم کرتے ہو، اور اسی کا امت مرحومہ کو حکم دیا ہے، اور اسی پر سلف کا دار و مدار رہا ہے. افسوس کہ دنیاوی آؤ بھگت اور دینی تعظیم میں تم کو فرق نہیں سوچتا. ایک ہے دنیاوی اعتبار سے کسی سے مل لینا یا اس طرح سے بات کر لینا، اور ایک ہے دین کے معاملے میں ویسی باتیں کرنا، دین کا رہبر بنا لینا اور دین میں ایک ہونے کی بات کرنا. تو فرماتے افسوس کہ دنیاوی آؤ بھگت اور دینی تعظیم میں تم کو فرق نہیں سوچتا. اور پھر مداہنت کا قیاس مدارات پر، پیچھے تفصیل آ چکی ہے مدارات کیا ہے اور مداہنت کیا ہے. ان صلح کلیوں نے مداہنت کو مدارات سمجھ لیا. مدارات کیا ہے؟ خلاصہ بتایا تھا سرکار شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب سے کہ اپنے بارے میں، ہمارے بارے میں، ہماری ذات کے تعلق سے کوئی کچھ کہے، ہمیں برا کہے، تو ہم اس سے حسن اخلاق سے اچھے انداز میں مسکرا کر کے ملیں. تو یہ ہے مدارات. کوئی دین میں خرابی کر رہا ہو اور پھر ہم اس سے مسکرا کر کے ملیں تو یہ مداہنت ہے. تو یہاں وہابیت سے، دیوبندیت سے، رافضیت سے، قادیانیت سے یا اور بھی بد مذہب بد دین جتنے فرقے ہیں ان سے ہمارا اختلاف دنیا کا نہیں ہے، دین کا ہے. تو پھر ہم ان میں ان کا رد نہ کریں، ان کے ساتھ ملے جلیں، تو یہ مدارات نہیں ہے، یہ مداہنت ہے. تو وہی فرما رہے ہیں کہ تم پھر مداہنت کا قیاس مدارات پر اور اپنا حضور سرور کائنات علیہ وعلی آلہ صلوات و تسلیمات پر کرتے ہو. اپنے آپ کو وہاں قیاس کرتے ہو، سرکار نے یہ کیا، سرکار نے یہ کیا، تمہاری کیا حاجت کہ وہاں قیاس کرو سرکار کے عمل پر.
تم کو یہ نہیں سجھائی دیتا کہ مدارات جائز ہے اور مداہنت جس میں صلح کلیوں کو غلو ہے گناہوں ناجائز ہے؟ تو تمہارا عمل جو ہے مداہنت میں ہے اور وہ عمل جو تھا وہ مدارات میں تھا۔ مدارات میں تم بھی کرو تو ہم سمجھ میں آئے، تمہیں گالی دے تم مسکرا کے ملو، تمہارے گھر والوں کو برا کہا جائے تم ہنس کے ملو، اس کو بلا کے کھانا کھلاؤ چائے پلاؤ تو سمجھ میں آئے۔ اپنی بات آئی تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جہاں مدارات ہے وہاں نہیں سمجھ میں آتا، اور جہاں مداہنت ہے اس کو مدارات پر قیاس کرتے ہیں معاذ اللہ۔ ہاں، اور کیا گمراہ کرتے ہیں؟ وہ حدیثیں جن سے بد مذہبوں کے ساتھ میل جول کی مطلقاً ممانعت سمجھی جاتی ہے، ان سے مقصود فقط ان کی تعذیب و ترہیب ہے۔ یعنی وہ صلح کلی یہ کہتے ہیں کہ جن حدیثوں میں منع فرمایا گیا ہے بد مذہبوں بد دینوں سے ملنے کے لیے، میل جول کی ممانعت آئی ہے، تو اس میں ان بد مذہبوں کی تعذیب اور ترہیب ہے، یعنی ان کو ایک طرح سبق سکھانا اور ان کو ڈرانا ہے، ان سے اس لیے ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ اب سنیے جواب، فرماتے ہیں جن آیات مبارکہ و احادیث کریمہ میں بد مذہبوں کے ساتھ میل جول کو منع فرمایا گیا ہے، ان سے فقط بد مذہبوں کی تعذیب و ترہیب ہی مقصود نہیں، بلکہ ان کی ترہیب و تعذیب کے ساتھ ساتھ ان کی نحوست صحبت و شر مجالست سے سنی مسلمانوں کی حفاظت بھی مقصود ہے۔ صرف ان کی تعذیب و ترہیب نہیں، ان کی تعذیب و ترہیب تو ہے، ساتھ میں مقصد یہ ہے کہ ان کی صحبتوں کا جو برا اثر ہے وہ سنی مسلمان پر نہ پڑ جائے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا جو دینی غلط اثر پڑے گا اور گمراہیت کا خطرہ ہے، گمراہ ہونے کا، وہ اس سے سنی مسلمان محفوظ رہے، اس لیے منع فرمایا گیا ہے۔ سنیے آگے، تاکہ اور مسلمانوں کے قلوب بھی ان سے متنفر ہو جائیں۔ دیکھو صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں آیا ہے ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کیسی تصریح ہے، کیسی صراحت ہے کہ اس لیے بد مذہبوں سے دور رہو، اس لیے ان سے بچو کہ اگر ان سے گھال میل کرو گے تو وہ تم کو گمراہ کر لیں گے، فتنے میں ڈال دیں گے۔ صاف حدیث پاک میں صرف یہی مقصد تھوڑی ہے کہ ان کی تعذیب و ترہیب، بلکہ صاف حدیث میں فرمایا ان سے دور کیوں ہو جاؤ کہ کہیں تمہیں نہ گمراہ کر دیں، ان سے الگ کیوں رہو کہیں تمہیں نہ فتنے میں ڈال دیں۔ تو صرف ان کی تعذیب و ترہیب نہیں، یہ بھی مقصد ہے کہ تم ان کی گمراہیت سے بچ جاؤ، تم ان کے فتنوں سے بچ جاؤ، تم ان کی بد مذہبیت سے بچ جاؤ۔ آگے سنیے، خود ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت دیکھیے، کیا فرماتے ہیں؟ مجالست الاغیار تجر الی غایت البواری و نہایت الخسار، یعنی غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آخری درجے کی ہلاکت، آخری درجے کی ہلاکت اور انتہائی مرتبے کی بربادی تک کھینچ لے جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بالکل آخری درجے کی جو بربادی ہے، آخری درجے کی بربادی کیا؟ ایمان ہو جانا، کفر میں گرفتار ہو جانا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا یہ آخری درجے کی بربادی تک لے کر کے چلا جاتا ہے۔ فرماتے بڑا فائدہ مہاجرت کا یہ ہے کہ طبیعت مسارقت پر مجبول ہے، ایک دوسرے کا آئینہ ہے، ایک کا عکس دوسرے پر پڑتا ہے۔ دور رہنے کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ طبیعت جو ہے مسارقت پر مجبول ہے، یعنی طبیعت اس بات پر پیدا کی گئی ہے کہ کسی چیز کو آپ کنٹینیو دیکھتے رہیں گے، کسی چیز کے کو سامنے آپ کے آتے رہے گی جو چیزیں، تو وہ چیز اگر بری ہے تو کچھ دن کے بعد اس کی برائی جو زیادہ آپ کے تعلق سے دل میں اس کے تعلق سے یہ تھا کہ بہت بری چیز ہے، کچھ دن کے بعد وہ چیز ہلکی ہو جائے گی، پھر کچھ دن بعد اور ہلکی ہو جائے گی۔ اب زمانے کو دیکھیے، آپ سے آج سے چند سال پہلے 20 سال 25 سال یا اور پیچھے چلے جائیے 50 سال 100 سال پہلے، بہت سی وہ چیزیں ہیں معاشرے میں بہت بری سمجھی جاتی تھی، معاشرے میں بری سمجھی جاتی تھی، مگر اب دھیرے دھیرے لوگ اس میں گرفتار ہوتے گئے، آج وہ چیزیں لوگوں کی نظر میں بری نہیں رہی، لوگوں کی نظر میں وہ چیزیں بری نہیں بچی۔ مثال کے طور پر آپ فرض کر لیجئے، آج سے کچھ سال پہلے بھی یہ تھا، بلکہ جتنا پیچھے آئیں گے اتنا پیچھے، کوئی بھی اذان ہوتی تھی تو لوگ کہیں بھی بیٹھے ہوتے خاموش ہو جاتے تھے، کچھ کرتے ہوتے روک دیتے، کام کرتے ہوتے کام روک دیتے، اذان کا جواب دیتے،
اور انگوٹھا چومتے، ہے نا، ادب و لحاظ کرتے، اس کے بعد اپنا کام، بلکہ ہم نے بچپنے میں دیکھا ہے کہ کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اذان ہوئی ہاتھ روک دیا، اذان کا جواب دیا اور انگوٹھا چوما سرکار کے نام پاک پر، اور اس کے بعد جب اذان ہو گئی پھر اس کا کام آگے بڑھا۔ لوگ کھیل کود میں لگے ہوتے تو روک جاتے، گھر میں بچے کھیل کود کرتے تو لوگ کہتے اذان ہو رہی ہے چپ ہو جاؤ۔ یہ معاملہ تھا۔ ٹی وی دیکھنا، سماچار دیکھنا، یہ سب چیزیں بہت دور کی بات ہو گئی۔ اور آج آپ جائزہ لیجئے، اذان ہو رہی ہے مگر ٹی وی بند نہیں ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے مگر موبائل میں لگے ہوئے ہیں، آواز دھیمی کر دی مگر لگے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے آواز بند کر دیا مگر دیکھنے میں نظر جمی ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ پہلے جو اہمیت تھی آج دن بدن اس کی اہمیت لوگوں نے کو دیکھا، ارے وہ نہیں ادب کر رہا ہے، وہ نہیں ایسا کر رہا ہے، اس طرح سے لوگوں کی نظر میں آج اس کی اہمیت کم ہو گئی، نہیں ہو گئی۔ تو اس طرح سے بہت سی چیزیں مثالیں ہیں۔ تو انسان کی طبیعت اس پر ہے کہ کسی بری چیز کو آپ دیکھتے رہیں گے تو اس کی برائی آپ کے دل میں، جو اس کی برائی کی خرابی تھی وہ کم ہو جائے گی، پھر ہلکا سمجھ میں آئے گا، پھر انسان اسی میں ملوث ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے۔ دیکھیے آگے سنیے، فرماتے ہیں ایک دوسرے کا آئینہ ہے، ایک کا عکس دوسرے پر پڑتا ہے، اس لیے ہمیشہ سے تمام عقلاء بری صحبت سے بچتے رہے۔ کیا یہ صلح کلی حضرات واعظین بھنگڑ خانے، چنڈو خانے، فحشات کے چکلے وغیرہ وغیرہ مقامات میں جانا، بیٹھنا، رہنا، سہنا، صحبتیں گرم کرنا، چکڑیاں جمانا پسند کر سکتے ہیں؟ طوائف کے اڈے پہ جا کے بیٹھیں گے؟ بولیے۔ یا جو بہت زیادہ وہ بنتے ہیں مہذب اور تعلیم یافتہ، اور شراب کے اڈے پہ جا کے بیٹھیں گے؟ چلو بیٹھنا ہی ہے وہاں جا کے بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں۔ کیوں؟ بری صحبتیں۔ پھر کیا مشرکین کے بت خانوں، اہل ہنود کے صنم قدوں، پارسیوں کے آتش قدوں، عیسائیوں کے گرجوں، نصرانیوں کو مشنوں میں جا کر ان سے اختلاط کرنا ان کو پسند آ سکتا ہے؟ اور جب نہیں اور ہرگز نہیں تو فسق فی العمل سے اتنا کیوں بچتے ہیں؟ یہ تو فسق فی العمل ہے۔ شراب کے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاؤ تو شراب پینا عمل کا فسق ہے نا، ایمان و عقیدے کا فسق تو نہیں ہے۔ جہاں لوگ سٹے کھیل رہے ہوں وہاں جا کر کے بیٹھ جائیں تو پھر وہاں سے تو بچتے ہیں، ارے وہاں نہیں بیٹھیں گے، وہ لوگ ہمیں بھی جواری سمجھ لیں گے، شرابیوں میں نہیں بیٹھیں گے، لوگ ہمیں بھی شرابی سمجھ لیں گے، اور وہ جھوٹوں میں نہیں بیٹھیں گے، لوگ ہمیں بھی جھوٹا سمجھ لیں گے۔ تو یہ سب جو ہے عمل کی خرابی ہے، یہ عمل کا فسق ہے، اور وہابیوں دیوبندیوں کے اندر جو خرابی ہے وہ عقیدے کی خرابی ہے۔ تو یہ فسق فی العمل ہے، وہ فسق فی العقیدہ ہے۔ تو فرماتے ہیں فسق فی العمل سے اتنا کیوں بچتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ان لوگوں کو ان صلح کلی حضرات ملایان و واعظین کے اس بچنے سے تعدیب حاصل ہو؟ نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ کہیں ان کا برا اثر نہ پڑ جائے، اس لیے بچتے ہیں کہ کہیں ان کا برا اثر نہ پڑ جائے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں مسارقۃ الطبع مما نشاہدہ من اخلاق الناس واعمالهم فهو داء دفین الی آخر العبارہ، یعنی طبیعتوں کا باہم ایک دوسرے سے خفیہ طور پر اثر قبول کر لینا ان باتوں میں سے ہے جس کا لوگوں کے اخلاق و اعمال سے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک چھپی ہوئی دفن شدہ بیماری ہے۔ طبیعت کا ایک دوسرے کا اثر لے لینا یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ ایک چھپی ہوئی دفن کی ہوئی بیماری ہے جس پر عقل مند لوگ بہت کم متنبہ ہوتے ہیں۔ پھر غافل تو غافل ہی ہے۔ جو عقل مند ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر بری صحبت میں بیٹھنے لگے تو وہ صحبت کا اثر اس پر بھی پڑ جاتا ہے۔ تو جو بالکل ہی غافل ہے، جو جانتے ہی نہیں ہے، تو غافل ہے۔ تو کوئی آدمی کسی فاسق کے ساتھ ایک مدت تک اس کو اپنے دل میں برا سمجھتے ہوئے بھی نشست و برخاست نہیں کرے گا، مگر وہ اگر اپنے قلب کا اس فاسق کے ساتھ نشست و برخاست کرنے سے قبل کی حالت سے مقابلہ کرے گا تو ضرور اس کے فسق کی طرف سے نفرت میں فرق پائے گا۔ ایک وہ ہے شرابی ہے، جواری ہے، یا اور بھی برائی ملوث ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، بہت نفرت کرتا ہے، اور پھر بھی نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، تو پھر ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ بیٹھے اس کے ساتھ، اور پھر مقابلہ کرے 1 مہینہ پہلے جتنا اس کو برا سمجھتا تھا آج 1 مہینے کے بعد بھی اتنا ہی برا سمجھتا ہے یا نہیں، تو ضرور فرق سمجھ میں آئے گا۔ جتنا برا پہلے سمجھتا تھا اتنا آج نہیں سمجھ رہا ہے۔
تو فرماتے ضرور اس کے فسق کی طرف سے نفرت میں فرق پائے گا، اور جب فسق بکثرت نظر آنے کے سبب طبیعت پر آسان ہو جائے گا تو اس کی گرانی جاتی رہے گی، تو جب بہت زیادہ نظر آنے کے سبب وہ فسق ہلکا ہو جائے گا تو قریب ہے کہ گناہوں سے روکنے والی قوت اس فسق کے لیے کشادہ اور آمادہ ہو جائے۔ تو پھر یہ ہوگا جو روکنے والی قوت تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور اس پر آمادہ ہو جائے گا، وہ بھی کرنے لگے گا۔ تو یہ ہوتا ہے صحبت میں بیٹھنے کا برا اثر۔ اس لیے علماء نے، بزرگوں نے اور قرآن و حدیث میں منع فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ نہ اٹھو، نہ کھاؤ، نہ پیو، ہر طرح سے نفرت کرتے رہو۔ نفرت کرتے رہو گے تمہارا ایمان بچا رہے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک طرف سرکار کی محبت، اولیاء کی محبت کا نام ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، تو دوسری طرف ان بد مذہبوں کی نفرت بھی ایمان کا حصہ ہے، بغیر اس کے ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ تو جتنا ان سے بچیں گے، دور رہیں گے، نفرت کریں گے، ایمان بچا رہے گا، اور صحبتوں میں جانے میں ایمان کا خطرہ ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ ایسوں سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صلح کلیوں کے مکر و قید سے، ان کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔